یہاں پہ لکھا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہاں پہ لکھا ہے اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سر اگر میں اس کی بات کروں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کر نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اچھا یہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ رحم کی ڈیفینیشن ہے، اب اس سے پہلے جو ہے نا نہایت اور مہربان، اب یہ ساری چیزیں نا اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اچھا یہاں پہ کہ اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں، نہایت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ نہایت کی ڈیفینیشن سر ایک چیز اتنی کثیر تعداد میں آپ کے پاس آ جائے، آپ اس اوقات کے مالک ہی نہ ہو، آپ کو ملے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں یار اس بندے سے پوچھیں سر جس کو اس کی طلب ہے، اس کی پیاس ہے، مر جائے گا، وہ کہے گا یار 2 گھنٹے دے دے یا 2 قطرے دے دے، میرے پاس پوری بوتل ہے، ہو سکتا ہے قدر نہ ہو. اب اس بندے سے پوچھو سر جس نے 3 دن کا پانی نہیں پیا اور اس کو پانی کی بوتل نظر آ گئی یہاں پہ پڑی ہوئی اور وہ بہت دور ہے، لیکن اس کو چمکتا ہوا پانی نظر آ گیا، سر کیا کرے گا؟ بھاگتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا ہے، گرے گا بھی 4-5 جگہ پہ، لیکن ایک ٹائم پہ بوتل کو کھولے گا، کھولتے کے ساتھ ہی پیے گا ایسے، اور آدھا باہر رہے گا آدھا منہ میں جائے گا. اس کی تڑپ اور اس کی طلب بتائے گی کہ سر اس کو بڑی کمال کی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو بڑے کمال کا کیا کہنا ہے، اس کو طلب ہے، پانی کی پیاس ہے. یہ سر نہایت اوقات سے زیادہ مل جانا. سر مہربان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مہربان کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف طرح مہربان اور رحم، یہ سر ماں کے اندر پائی جاتی ہے. مدد کے اندر پائی جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہربان، اب مہربان ماں نہیں ہوتی؟ یعنی صاحب آپ کو تو خان صاحب سارا پتا ہوگا، ماں بڑی مہربان ہے. یار آپ اس سے لڑ لیں، جھگڑ لیں، ناراض ہو لیں، چمٹا وہ کیا کہتے ہیں چھڑواں چمٹا مارے، ٹھیک ہے، وہ بیلن ہوتا ہے جناب، سر میں مارے آ گئے، اس کے بعد روٹی بھی بنا کے سر آپ کو شیک کا گلاس ہی بنا کے دے، آپ کے لاکھ ناراض ہونے کے بعد جناب آپ کو اٹھائے تو کہ سر دودھ کا گلاس اتر تو پی کے نہیں سکتا. کیا ہے؟ ماں. یہ ایک اللہ، دوسری ماں. اس نے پورا کریڈٹ لیا. سر ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 40 ولی ٹھنڈے یخ پانی میں رات کو، ٹھنڈی رات میں اس دریا کے اندر کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈے یخ پانی میں کھڑے ہو کے بس دعا کریں کسی ایک بندے کے لیے، اللہ 40 کی نہیں مانے گا، ماں کی مانے گا. سر مان ولی سر 40 ولی ایٹ اے ٹائم ایک ہی دعا مانگے یار اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اور ماں کے اندر بیڑا کر دے. سر کیا خیال ہے؟ مزہ آ جائے گا. سر یہ ماں ہے، اتنی پاورفل اس کی دعا ہے کہ یہ اٹھا کے کہہ دیا پتر پاپے تو ناراض ہے لیکن ناراض. اچھا ماں نہایت کی سمجھ آ گئی، مہربانی سمجھ آ گئی. سر رحم، وہ آپ کو مارتی ہے، وہ آپ کو ڈانٹتی ہے، وہ کہتی پتر اٹھ اسکول 7 بج گئے،
اس کو پتہ نہیں اسکول کی آپ کی فکر ہو نہ ہو جناب، اس کو رات کو ہی فکر ہوتی ہے وہ شوز پالش کرتی ہے. کس کس کی کرتی ہے بتائیں؟ کرتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ہمارے بھی کیے ہوتے ہیں. ہم بھی جب چھوٹے سے تھے نا، رات کو میں اپنے شوز پالش کر رہا تھا. یقین کریں ماں کا وہ پیار مجھے کہ یار ہم چوتھی پانچویں پڑھتے تھے، 5 یا 4 کلاس میں ہوئے تو یار والدہ نے جناب سجائے ہونے شوز. سب سے بڑی آپی کے بھی سجے ہونے، اس کے بعد میرے سجے ہونے، اس کے بعد چھوٹی کے سجے ہونے شوز. تینوں کے جناب لش پش کر کے جناب شوز. پھر سر جب واپس آنے لگا، جب رات دوپہر کو چھٹی ہوئی اسکول سے واپس جانا گھر، جناب اس نے کھانا تیار کر کے رکھا کہ میرا پتر آئے گا، میری بیٹی آئے گی. وہ بس ایک دفعہ گئے، ماما بھوک بڑی لگی. ماں کیا کہے سر حاضر ہے. یار یقین کریں ہم نے اس کو ویٹر سمجھا، جو کہتے ہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا منہ سے نکالتے ہیں نا آدھی زبان سے صحیح ہوتا ہے. ماں نے کرنا ہوتا ہے. مجھے بات بتائیں کہ ٹور کے لیے سر کتنی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اماں کو پتا ہے یا ابا کو پتا ہے؟ میں 6,000 کا یار میرے بیٹے کی وش ہے، یار میرے بیٹے نے چل اسی نہیں ویکھیا نا کوئی بات نہیں، میرا پتر تے ہو گیا یار پتہ نہیں میں کبھی جاؤں گی یا کبھی گئی نہیں، یا یار میری تو زندگی گزر گئی ہے. لیکن میرے بیٹے کی سٹارٹنگ ہے، میرے بیٹے کی سٹارٹنگ ہے. میرے بیٹے کی پتہ نہیں کتنے دوست آ رہے ہوں گے. اور یقین کریں یہاں پہ مائیں آتی ہیں نا قدیر علی کی والدہ، یقین کریں اس جب وہ آئی ہیں نا یہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں آئی ہیں تو سر نے ان کو کہا کہ آپ واقعی قدیر علی کی والدہ ہیں. اس شر کے بارے نہیں آتا قدیر علی کے کام کیسے ہیں. قدیر علی اس کی والدہ صبح 7 بجے اٹھتی ہیں جناب، تب سے ان کی ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تب سے ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے. رات کو 10 بجے آتی ہیں. قدیر علی ایڈمٹ کرتا ہے، ایڈمٹ کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ یار میری والدہ تھکتی نہیں ہے. تو ان کی پتہ تیری والدہ کیوں نہیں تجھے پتہ ہی نہیں تیری والدہ تھکتی کیوں نہیں. کہتے پورا دن کام کرتی ہے سر جی، اور کام کر کے حافظ صاحب گھر پہ جب آتی ہے نا تو گھر میں بھی مشین لگا لیتی ہے، تھکتی نہیں. اور میں تو ان کے پاؤں دبایا ساری انسان ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کام کتنا کرتی ہے. تیرے سامنے وہ ہنستی کھیلتی رہتی ہیں. پتر یہ بھی کر دے، پتر یہ بھی کر دے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اب اس کی نا ایک اس کا ڈریم تھا قدیر علی کا، آئے گا تو پوچھنا. اس کی نا ایک جیکٹ تھی اس کو بڑی پسند آئی، اور بائک کہیں پسند آ گئی ہوگی. سر وہ 3-3.5 ہزار کی جیکٹ رٹ لگا لی اس نے. میں نے کہا جناب چاہیے 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 چاہیے. اب ماں نے کہا پتر اچھا میں دلا دیں. اچھا پکی گل ہے، آؤ پکی گل. جناب تیسرے دن جیکٹ آ گئی. اب وہ جیکٹ جناب سردی پڑے تو پہنے نا، ابھی اس لیول کی سردی پڑ نہیں رہی، وہ جناب رکھی ہوئی. پچھلے دنوں پتہ چلا جناب ان کے گھر میں واردات ہو گئی، گھر کا سارا سامان نکل گیا. 35,000 روپیہ جو جوڑا تھا جناب وہ بھی نکل گیا. اب اس ماں سے پوچھو کہ اس ماں نے کترا جوڑ کے، ٹھیپا آنا جوڑ کے، خون پسینہ جوڑ کے جناب 35,000 روپیہ لے گئے. یقین کریں میں اپنی اکیڈمی کے بعد ہی جانا لگا، آپ حیران رہ جائیں. ایک بچی پڑھتی ہے یہاں پہ، پڑھتی تھی 2000 آج کیا چل رہا ہے 19 میں 2019 میں بچی پڑھتی تھی. وہ ادھر ہی بیٹھتی تھی 9 کلاس میں. یہاں پہ گڑیا بیٹھی ہوئی ہے 9 کلاس میں. 9 کلاس کا کچھ بھری ہوتی ہے. اب اس نے نا سر تب اٹھانا ہے اپنا جب کسی ٹیچر نے پڑھانے آنا. اس کی عادت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھائے اور ایک دوسرے سے باتیں کرے. جس طرح کر لیتے ہیں ہم بات، وہ نہیں کرتی تھی. ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ کہتی ہے سر آج نا مجھے چھٹی ہو گئی. ٹائم پہ چھٹی ہونی ہوتی ہے 6:30 بجے، وہ چھٹی کر کے چلی جاتی ہے. اس کی ماں کو 5 منٹ لیٹ ہوتی ہے. وہ والدہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ 5-7 منٹ لیٹ ہوتی ہے، وہ ویٹ کر کے چلی جاتی ہے. وہ کہتی ہے والدہ جو آئیں گی میں خود ہی چلی جاتی ہوں. والدہ کا چکر بچاتی ہوں، وہ چلی گئی. اس کی والدہ ادھر آ گئی، وہ گھر چلی گئی.
یہاں سے چلی گئی. اس کی والدہ آئی یہاں پہ آگے کہتی ہیں وہ گڑیا کو بلا کے اس نے مجھے کہا, میں نے بلایا میں نے سر ادھر تو نہیں ہے, وہ تو چلی گئی. اور اس کی والدہ نا, میں نے جب اس کی والدہ سے میں نے کہا میں وہ چلی گئی ہے, اس کو وہ کہتے کتنے ٹائم ہو گیا, میں نے کہا 5-7 منٹ ہو گئے چلی گئی, ابھی تو میں گھر سے نکلی, اسی راستے سے میں آتی ہوں, اسی راستے سے وہ جاتی ہے, تو وہ مجھے نظر ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں گھر پہ جائیں, پریشان نہ ہوں, آپ گھر پہ جائیں, ہو سکتا ہے گھر پہ ہو. ٹھیک ہے, وہ گھر پہ چلی گئی. یار چٹے آئے ہوئے سر اس کے والدہ ہوئی. اگر اللہ کرے کہ وہ ریکارڈنگ دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ سامنے پر بات سچ کی ہے. وہ چلی گئی, اس کی والدہ چلی گئی نا, جب گھر پہنچی وہ بچی گھر پہ نہیں پہنچی. وہ پریشان ہو گئے, یار میں چلی بھی گئی ہوں, میں آ بھی گئی ہوں, بچی گھر پہ نہیں ہے. لیکن جناب پھر دوبارہ بھاگتی ہوئی یہاں پہ انسٹیٹیوٹ. یقین کریں سانس میں سانس نہیں آ رہا, آنکھوں میں آنسو ہے اس عورت کے, اس ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے, دوپٹہ سر پہ آدھا ہے آدھا نہیں ہے, پاؤں میں ایک چپل ہے ایک ہے ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں نے چپل پہنی ہے نہیں پہنی. یقین کریں آگے بتائی جاتی ہے اتر میری کلی کلی تھی یہ, تو کتنے گئی ہو؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کدھر چلی گئی ہے. بیٹھے ہیں آپ, کہتی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا ادھر. میری 3500 روپے کی دوائیاں آتی ہیں ویکلی, 3500 کی دوائیاں. سر ملٹیپلائی کریں ذرا ایک مہینے کے اوپر کتنا بل بنتا ہے؟ 3 6 9 12 12 ساڑھے 12 15,000 روپے کی ساری چیز دوائیاں, میڈیسن 15,000 روپے کی میڈیسن منتھلی. کیا کہتی ہیں ہارٹ پیشنٹ ہوں میرا معاملہ خراب ہو جائے گا. یقین کریں ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. سر شہزاد دیکھ رہے ہیں آگے بکے جناب, آنکھوں میں آنکھیں لال, میرے دل کی دھڑکن تیز, بھاگا ہوا میں یہاں سے گیا جناب. بائک کھڑی ہوئی یہاں سے, بائک موچی کی دکان پہ کھڑی ہوئی, یہ بائک موچی نہیں ڈاکٹر تنویر کے بالکل سامنے ادھر کھڑی ہوئی. میں کہا بڑھیا یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ سر وہ چپل ٹوٹی, تیرے چپل ٹوٹنے کی وجہ سے تیری ماں نے تین چکر لگائے. وہ پتر پہلے ادھر جائے اسٹیٹ چھوڑ دے, میں بچے کو کہتا ہوں میرے بچے سے کہا میں کہ آپ تو ادھر چپل لے کے, یقین کریں اپنے پاؤں کی چپل اتار کے اس کو دیا, اس کو پہنایا, یہاں پہ لے کے مانے شرم حرام. یہ ہم سمجھتے ہیں, یہ ابھی مجھے یہی کہہ رہا تھا نا صاحب, یہ سر پانی کی بوتل 30 روپے کی تو ملتی ہے. 30 روپے کی ہے سر, اندھے ابے کو پوچھو 30 روپے آنے کی ہے. میرے لیے محبت میں لے آتا ہے نا یار, اس کو میں نے منع کیا ہے, اس کو آج میں منع کر رہا ہوں. یہ آڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہے, میں منع کر رہی ہوں کہ یار یہ پانی کی بوتل مت لایا کر. اس کو میں نے پہلے بھی منع کیا کہ یار نہ لایا, کہتا سر محبت ہے میری, یہ مارکر لے کے آیا سر محبت ہے. اس کی کلینر, یہ کلینر پڑا تھا سر, یہ کلینر ہے سر, محبت ہے. انسٹیٹیوٹ میں کیا یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی؟ چلو اس میں جا رہے ہیں انسٹیٹیوٹ, ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت ہے. یار میں اس کے بیک گراؤنڈ کے, اس کے بابا کیا کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے, اس کے بابا کی کدھر شعبہ ہے مجھے پتہ ہے, ہاتھ کالے کیسے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے. میں بتانے سے تو رہا آپ کے یار کیا معاملہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ترقی کر لے. یار اگر میں اتنا چھوٹا کام کر رہا ہوں نا, تو یار یہ اس جگہ پہ آ جائے, یہ میرا پتر ہے, اس جگہ پہ آ جائے. اگر میں 40,000 روپے منتھلی کما رہی, 20 لاکھ روپے کمائے, نہیں خواب کسی کا. آپ لوگ جو آئے ہو اتنی دور سے آئے ہو, پیدل میں چل کے آتے ہو, لیکچر بھی لے رہے ہو, نیندیں خراب کر رہے ہو, چلنا پھرنا الگ, خرچہ الگ, جیومیٹری باکس, وہ ہر چیز ہے سر مینٹین کر کے دے رہی ہے. وہاں مینٹین کر کے دے رہی ہے. یقین کریں یہاں پہ رش لگا ہوتا ہے, اس بریک ہوتی ہے نا, سیس ہوتی ہے, رش لگا ہوتا ہے امیوں کا. یہ اس فلانے کو دے دینا لنچ باکس ہے, یہ دھمکانے کو دے دینا لنچ باکس ہے, یہ اس کو دے دینا, یہ میری گڑیا ہے اس کو دے دینا, یہ میرا بیٹا ہے اس کو دے دینا. ہاں جی سر کیا خیال ہے, ہوتا ہے ایسا؟ یہ تو سامنے دیکھتا ہوگا. ہاں جی کیا خیال ہے سر؟ یقین کریں پورا جن کے 3-4 بھائی پڑھتے ہیں یا بہنیں پڑھتی ہیں جناب, وہ پورا بندہ ہی آ رہا ہے. ہیلو, وہ 4 آملیٹ جناب اس کے, کبھی کبھی میرا دل بھی کر دیتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے سر آپ کے جاننے کے بعد بھی آپ کی فکر ہے. سر یہ
ये गुड़िया घर से निकली है ना, कितने बजे आई है मैम आप अकेडमी? 2:30 बजे। कितने बजे जाना है? 6:30 बजे। सर टिकट की बंधी हुई है, 2 बज गए, 2:30 बज गए। अच्छा ये 2 करने के 3:30 हो गए, 4 बज गए, आधा घंटा रह गया, पौना घंटा रह गया। अच्छा 4:30 हो गए ना, मतलब 6:30 बजे आना, 2 घंटे रह गए। वो सर टिक ही है, सोएगी नहीं माँ उस वक्त में, नहीं सोएगी। हाँ जी क्या ख्याल है? नहीं सोएगी। मेरी बेटियां गई हुई हैं पढ़ने के लिए, उन्होंने 6:30 बजे निकलना है, 6:40 में उन्होंने घर पे होना। सर ऐसा हो नहीं सकता, माँ की जितनी मर्जी तबीयत खराब नहीं सोएगी, नींद की गोली खा लेगी असर नहीं करेगी, नींद की गोली असर नहीं करेगी। क्यों? सर दिमाग को समझाया हुआ है कि जनाब कब आना है, 6:40। यकीन करें सही मान, अल्लाह पाक ने अपनी सिफात अपने बंदों में रखी है। अल्लाह सखी है ना, मारता सबको देता है, सबको देता है, सबको देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सब हर चीज का मालिक है, खालिक है, पैदा करने वाला है, जाने लेने वाला है, देने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, औलाद देने वाला है। सर क्या कहना है? अब ये सारी चीजें माँ की झोली में है सर। माँ बनने से पहले वो पता क्या करती है, नेल बड़े बड़े रखे होते हैं, है ना? अब माँ बनने के बाद अब कुछ तो ये कहना यार नेल बड़े प्यारे लगते हैं तुम्हारे हाथों पे, वो पता क्या कहेगी, माँ भी बन गई, अरे ये काम कौन करेगा, इसको मुन्ने को कौन संभालेगा, लोरियां कौन देगा? क्या ख्याल? यकीन करें कि 4 साल आप अपनी माँ की गोद में रहने के बाद सीखते हैं वो मेरी माँ जी। लोरियां जो सुनते हैं ना, लोरियां सुनते, वो बड़ी फेमस है, वो है अल्लाह का समझा। यकीन करें कि वो मैंने सुनी हुई है ना, सुनी है। आजकल वो लोरियां खत्म हो गई है ना, लोरियां खत्म हो गई आजकल। तो मकसद ये है कि भाई साहब आप खुश नसीब हैं जनाब जिन्होंने वो सुनी है। वो अजीम माए मलका बादशाहों की कहानियाँ सुनाती थी, वो जिन्नों इंस हराम हलाल की कहानियाँ सुनाती थी, वो जो बुक में पढ़ती थी ना वो सुनाती थी। आज भी अजीम माए हैं जो करती है, लेकिन सर वो टीवी बंद करती हैं, फिर बाद में कुरान की तिलावत भी सुनाती हैं। सर ये लोरी है, क्या ख्याल है? सर माँ के पेट में बच्चा है और जनाब माँ क्या कर रही है, जब भी उठती है सुबह, माँ जब भी सुबह उठती है जनाब उसने कुरान पढ़ना है। बच्चा इस दुनिया में आता है जनाब 25 पारों का हाफिज होता है, उसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब। जब तक वो 3 साल का मदरसे में जाता है उसकी हाफिज कुरान होता है, हाफिज कुरान होता है। जब जाता है मदरसे में तो कारी साहब कहते हैं पढ़ पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अल्हम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान सुना के कहता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पुत्र ये कहाँ से सीखा? उसने कहा ये मैंने अपनी माँ से सीखा। ऐसे भी तो माँ है, क्या ख्याल है? 4 साल का बच्चा को हाफिज़ कुरान है और कुरान इतना पक्का है कि जनाब गलती निकालने वाले की गुंजाइश ही कोई नहीं, गलती की तो गुंजाइश ही कोई नहीं है जनाब। वो अल्हम्द से लेके कैसा कहते हैं पढ़ पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जनाब एंड कहाँ पे होता है सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पुत्र कहाँ से सीखा? माँ के गोद से, माँ की गोद से सीखा। सर ये माँ है, यकीन करें आपके जो जिस्म में जितने भी अज़ा हैं सर आपकी फालता से मैच होते हैं। सर आपकी आंखें चले नहीं रहे, मैंने बड़े गौर से देखा दोनों। 80% आप अपनी वालदा से, आपकी स्माइल वालदा जैसी है। ये खान साहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मिला हूँ ना, इसके पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, बाकी को तो खैर मैं नहीं मिला, इसके बाबा से भी मैं मिला हूँ, बाकियों से मैं नहीं मिला, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी आंख, इसके भाई की आंखें सेम, इसकी सिस्टर की आंखें, छोटी वाली गुड़िया की। हाँ जी क्या ख्याल है सर, है कि नहीं? अब्बा अम्मा दोनों ही सेम है। जिस तरह ये बात करता सेम इसके अब्बा जान भी इसी तरह बात करते हैं। यकीन करिए बोर्ड इसने साफ के लिए बड़ी खुशी कि यार इसने चमका दिया यार बोर्ड। मैंने आते के साथ इसके मैं कही यार खाने वाला क्या बात है यार, चमका दी।
تو یقین کریں کہ یہ ایک ماں ہے جو ادب سکھاتی ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سر یہ ساری فکر ہوتی ہے. اگر یہاں سے یہ نکال دیں نا, ہاں جی یہاں پہ یہ ڈال دیں, ہاں جی ڈیفینیشن بن گئی ماں کی, وہاں پہ ڈیفینیشن بن گئی. سر یہ اکیلا ہے. اگر آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھا ہو, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ, ایسے. اب یہ اکیلا ہے, اس کے اندر پاور اتنی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے, اللہ نے اس کائنات کو کس سے پیدا کیا؟ کون؟ سر جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پرسا کبھی آپ نے سوچا کہ سامنے آ گئی ہو گیا, ٹھیک ہے ہر بار نہیں, ہر دفعہ نہیں ہوتا سر. ادھر ہر دفعہ ہے, ادھر ہر دفعہ ہے. لاسٹ ایک میں ایک جگہ پہ پڑھا رہا تھا, تو دسمبر کا لاسٹ جا رہا تھا لوہے پولی کے اندر جا کے 3 جگہ پڑھا رہا. واپس لوہے پولی سے میں چوک میں آیا ہوں تو خلیل فش کارنر ہے ایسے. سر اس کی میں نے فش, وہاں پہ ٹریفک جمی ہوئی تھی, کافی جیم تھی, میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا. فش تلتے ہوئے جناب میں نے دیکھ لی, دل کیا کہ آ رہا ہے مچھلی مچھلی. آپ یقین کریں میرے بارے طرح سے بتائیں یا اللہ, آپ یقین کریں میں اگلے گھر بڑھانے کے لیے گیا ہوں جناب, میں نے دروازے ہی کھولا ہے اور ماشاءاللہ خوشبو فش کی, مزہ آ گیا. یقین کریں. اور وہ بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, حافظ صاحب پڑھانا آپ بعد میں, پہلے جناب یہ کھائیں پھر ایسی بھی نہ کی. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ آ رہی ہے سر, کبھی کبھی آپ کے دل کی بات جھٹ پوری ہوتی ہے. ایسے جیسے فور ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ یار اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کہتا ہے وہ لیتا ہے. اگر میں بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کروں, ٹھیک ہے, اور بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب ایک وقت آیا, کنسپٹ یہ بن گیا کہ یار ایک تو وہ اس وقت میں پیدا ہوئے جس وقت میں جہالت کا دور دورہ تھا. ایک بات یاد رکھیے گا, جب جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے نا تو اللہ پاک تب نبی بھیجتا ہے. اللہ پاک تب ولی بھیجتا ہے, نیا کام کر رہا ہے, میرے دین کا جھنڈا تو نے فلائی کرنا ہے, تو نے لگانا ہے, تو نے گاڑنا ہے وہاں پہ دین, ٹھیک ہے. لیکن جناب وہاں پہ ہندو کی بچیاں بھی آ رہی ہیں, کس کے پاس؟ بابا بلے شاہ سرکار کے پاس دم کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. ادھر سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے سر, بابا بلے شاہ سرکار دعا فرما رہے ہیں اللہ کرے ان کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر سے کچھ جناب گوڈا لے کے آ رہے ہیں, سر یہ دم کرتے ہیں, گوڈا میرا ٹھیک نہیں ہے, جناب دم فرما رہے ہیں گوڈا ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے کوئی آ رہا ہے کہ جناب اللہ سر درد نہیں جا رہا ہے, پھونک مارتے ہیں جناب اللہ پاک شفا دے, ٹھیک ہے. وہ ادھر سے کوئی چوتھا بندہ آ رہا ہے, نان مسلم بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں. ایک متھ بن گئی تھی, کانسیپٹ بن گیا تھا کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, پانی پہ دم کرتا ہے, اللہ پاک شفا دیتا ہے, پانی پہ پھونک مارتا ہے, اس کی پھونک میں اتنی پاور ہے کہ جناب کون ہو جاتا ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جی کیا ہوتا ہے, متھ بنی ہوتی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ جمعے والے دن مرتے ہیں. ہم جس طرح کانسیپٹ یار وہ اگر ہم نے وہ دلوانا ہو نا ختم شریف تو ہم زیادہ جمعے رات کا یا جمعے کا دن کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. جمعے رات کا یا جمعے کا دن ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جناب اسی کے اندر ہم کہتے ہیں چل یہاں یہ نیک دن ہے, اچھے دن ہے, اس کے اندر معاملہ چل رہا ہے. اب وہ کنسیپٹ بن گیا کہ بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پردہ فرما گئے, تو لوگوں نے کہا اے کہڑا اللہ کا ولی, اے کہڑا اللہ کا دوست ہے جڑا بدھ والے دن مر گیا. یقین کریں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کون سا اللہ کا دوست ہے جو بدھ والے دن مر گیا. یقین کریں کفن بھی ریڈی ہو جاتا ہے, کفنائے بھی جاتے ہیں, خوشبو بھی لگا دی جاتی ہے, ساری چیزیں A to Z کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اٹھانے ہو گئے جناب. ایک عورت آگے کہتی ہے اے کہڑا نبی ہے, اے کہڑا ولی ہے, اے کہڑا اللہ کا نیک بندہ ہے جڑا جمعے والے دن نہیں مریا, بدھ والے دن مر گیا.
آپ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اپنا کفن والے سے اپنا چہرہ باہر نکال کے کہتے ہیں لے پھر اسی من جو میلے دن ہی مر جانے. آئے ہائے کیا بات ہے سر, یہ پاور ہے اللہ جس کو دے وہ قدرت ہے نا سر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, سر اس کی پاور ہے, قادر ہے.